اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ زندگی کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی ہوگی، صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا، لہجے میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، آپس میں درگزر کرنا ہوگا، اس طرح زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا، الفاظوں کو تول کر پھر بولنا ہوگا، ایسے جملوں کو استعمال کرنا ہوگا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ خاص طور پر ادب کا خیال رکھنا ہوگا کہ جہاں ادب نہیں ہوتا وہاں مقام اور اہمیت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ادب سے ایک بات یاد آئی کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب میں 12ویں جماعت میں تھا، ایک جگہ پڑھنے جایا کرتا تھا، ان سے اکاؤنٹ پڑھا کرتا تھا۔ پڑھنے کے بعد جب بھی فارغ ہوتا تو وہ مجھے اکثر اسلامی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ مہینے تک جاری رہا، پھر امتحانات شروع ہو گئے، امتحانات کی تیاری میں مشغول ہونے لگا۔ ایک دن پڑھ کر جلدی فارغ ہو گیا تو سمجھا رہے تھے، سمجھاتے ہوئے ایک بات محاورتاً کہی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ سن کر خاموش رہا، اس وقت یہ بات سمجھ نہ آئی۔ پھر میں امتحانات ختم ہو گئے، کچھ عرصے گزرنے کے بعد میں ماحول سے وابستہ تو تھا مگر اتنا نہیں۔ پھر وقت گزرتا رہا، اچانک اس بات پر غور کیا کہ اس کا مطلب کیا جو امتحان کے دوران استاد صاحب نے سمجھائی تھی۔ آخرکار یہ سمجھ آ گئی کہ اس محاورے کا مطلب جیسے جیسے میں اپنے اساتذہ کا احترام تو کرتا لیکن اور کرنے لگا، اپنے استادوں سے علم حاصل کرنے لگا، بلندی کا مقام پاتا رہا، تو اس وقت یہ محاورہ ذہن نشین ہوا کہ وہ اس وقت یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ عزت، رتبہ اور مقام حاصل کرنا ہو تو ادب سے پیش آنا سب سے، کیونکہ ادب زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ جس شخص میں ادب نہیں وہ کبھی نرم لہجہ استعمال نہیں کر سکتا، جس شخص میں ادب نہیں وہ کبھی الفاظوں کو چناؤ نہیں کر سکتا۔ بے ادب ہمیشہ غرور اور تکبر میں مبتلا رہتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پاتا۔ ادب والا شکن والا نہ ہو لیکن پھر بھی ہر مقصد میں کامیاب اور منزل کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ادب سے سب کے دل جیت لیتا ہے، سب سے دعائیں لیتا ہے، تو اس کے لیے ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ مختصر تحریر کو قلم بند کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی کچھ برائیاں عادتوں کو بدلنا ہوگا، دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈنے سے بہتر اپنی خامیوں پر غور کرنا ہوگا، جب جا کر زندگی پرسکون اور اچھی گزرے گی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔